السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ امید کرتا ہوں کہ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے کہ کیا رزق صرف پیسہ ہوتا ہے۔ ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے کہ ایک آدمی کسی روڈ کے کنارے بیٹھ کر رو رہا تھا، چلا رہا تھا اور وہ اللہ رب العزت سے شکوہ کر رہا تھا کہ یا اللہ، سب کو اتنا رزق دیا ہے اور میرا رزق اتنا کم کیوں ہے؟ میرے ساتھ ہی اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ مجھ میں کیا کمی ہے یا میری کیا غلطی ہے؟ مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے؟ یا اللہ، تو میرا رزق کیوں نہیں بڑھاتا؟ اسی طرح بہت سارے الفاظ، بہت سارے شکوے شکایات وہ اللہ رب العزت سے کر رہا تھا۔ تو قریب سے ہی ایک شخص گزرا اور اس نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو رزق دیا ہے اور بڑی وافر مقدار میں رزق دیا ہے، اور اللہ نے میرا رزق اتنا تھوڑا رکھا ہے، اتنا کم رکھا ہے۔ لوگوں کو بغیر محنت کیے ہوئے رزق مل جاتا ہے، لوگوں کے پاس اتنا زیادہ پیسہ ہے، اتنی بڑی گاڑیاں ہیں، اتنے بڑے گھر ہیں اور اتنے بڑے لوگوں کے بزنس ہیں، اور میں ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ اچھا، مجھے آپ کی بات سمجھ آ گئی ہے۔ آپ اللہ سے یہ شکوہ کر رہے ہو کہ اللہ آپ کو بہت سارا پیسہ دے تو پھر تم خوش ہو جاؤ گے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ ہاں، میں بالکل خوش ہو جاؤں گا۔ تو پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ مجھے آپ کا گردہ چاہیے، اس کے بدلے میں آپ کو اتنے لاکھ دوں گا۔ تو وہ جو شخص اللہ سے شکوہ کر رہا تھا وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو اپنا گردہ کیسے دے سکتا ہوں؟ پھر وہ کہنے والا کہتا ہے کہ مجھے آپ کی آنکھ چاہیے اور اس آنکھ کے بدلے میں آپ کو 1 کروڑ دے سکتا ہوں۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ نہیں، میں آپ کو اپنی آنکھ نہیں دے سکتا۔ کیوں نہیں دے سکتا؟ کہ جب آنکھ نہیں ہوگی تو پھر میں دنیا کو کیسے دیکھوں گا؟ تو پھر کہنے والا اس شخص کو کہتا ہے کہ جب تو مجھے اتنے کروڑ میں 1 آنکھ نہیں دے سکتا اور اتنے لاکھوں میں تو مجھے اپنا گردہ نہیں دے سکتا، اتنے کروڑ کی آفر ٹھکرا دی کہ تم نے مجھے اپنا گردہ نہیں دیا، آپ نے اپنی آنکھ مجھے نہیں دی۔ اس کا مطلب ہے کہ جو چیزیں اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہیں ان کی اتنی قیمت ہے تو تم ان کی قدر کیوں نہیں کرتے؟ صرف رزق جو ہے وہ پیسہ ہے۔ یہ جو اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کان دیے ہیں، آپ کو ناک دیے، آپ کو دانت دیے ہیں، آپ اپنی مرضی سے چل پھر سکتے ہیں، تو کیا یہ رزق نہیں ہے؟ کئی لوگ آپ کو ایسے بڑے بڑے محلوں میں، بڑی بڑی گاڑیوں میں مل جائیں گے جو کہ معذور ہیں، جو چل نہیں سکتے، جن کو ڈاکٹروں نے منع کیا ہے کہ تم نے دیسی گھی نہیں کھانا، یہ خوراک نہیں کھانی، یہ خوراک نہیں کھانی، اور تمہارے اوپر تو کوئی پابندی نہیں ہے کہ تم تو جو مرضی چاہو، جہاں مرضی چاہو جا سکتے ہو، جو چیز کا دل چاہے وہ تم کھا سکتے ہو۔ تو جیسے ہی اس شخص نے یہ باتیں سنی تو وہ فوراً سجدے میں گر پڑا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرنے لگا کہ یا اللہ، تو نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، میں تو تیری ایک نعمت کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ تو ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ صرف پیسے کو ہی رزق سمجھتے ہیں، حالانکہ صرف رزق جو ہے وہ پیسہ نہیں ہوتا۔ آپ کی صحت بہت بڑا رزق ہے، اللہ نے جو آپ کو ایمان دیا ہے بہت بڑا رزق ہے، اللہ نے آپ کو رشتے دیے ہیں بہت بڑا رزق ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دماغ دیا ہے، آپ سوچ سکتے ہیں، بہت بڑا رزق ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹانگیں دی ہیں، آپ اپنی مرضی سے چل پھر سکتے ہیں، بہت بڑا رزق ہے۔ تو رزق کی بہت ساری شکلیں ہیں، اس کو صرف پیسے کی حد تک محدود نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ کریم قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جس شخص نے شکر کیا ہم اسے اور زیادہ عطا کرتے ہیں۔ وہ ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے جا رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک شخص نے کہا ہے کہ آپ اللہ کو میرا ایک پیغام پہنچا دیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ جی ضرور پہنچاؤں گا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ کو میرا یہ پیغام پہنچانا کہ یا اللہ، تو نے مجھے اتنا رزق دیا ہے، اتنی دولت دی ہے، اتنی صحت دی ہے، بس بہت ہو گیا، اب مجھے اور نہیں چاہیے، یا اللہ تیرا شکر ہے، اب مجھے اور کچھ نہ دے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، بس ختم کر دے اپنی رحمتیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اللہ رب العزت کو یہ آپ کا پیغام پہنچا دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے آگے چلتے ہیں، تھوڑا اور آگے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جس کے بدن پر کپڑے نہیں ہیں اور اس نے
रेत से अपने बदन को ढांपा हुआ है और कुछ जो हैं वो पत्ते उसने ऊपर बिछाए हुए हैं और जिससे उसका बदन ढका हुआ है। तो वो शख्स मूसा अलैहिस्सलाम को कहता है कि तुम अल्लाह ताला से हम कलाम होने जा रहे हो, तो मेरा भी एक पैगाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पहुंचाना। तो वो शख्स कहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मेरा ये पैगाम दीजिएगा कि मैं कब तक ऐसे रहूँगा, मुझे इस अजाब से निकाल। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है, मैं आपका पैगाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पहुंचा दूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हम कलाम होते हैं तो इन दो लोगों का पैगाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पहुंचा देते हैं। तो जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम कलाम होने के बाद वापस आए तो अब दो लोग आप अलैहिस्सलाम के इंतज़ार में थे। सबसे पहले वो शख्स मिला कि जिसने आप अलैहिस्सलाम को ये पैगाम भिजवाया था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कह दीजिए कि आप मुझ पर अपनी रहमतें करना ख़त्म कर दें, क्योंकि मुझसे ये सब कुछ संभाला नहीं जा रहा। तो वो शख्स आप अलैहिस्सलाम के इंतज़ार में खड़ा होता है और जब पूछता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मेरा पैगाम पहुँचाया है, तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जी हाँ, पहुँचाया है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा है कि उस शख्स का रिज़्क़ मैं और बढ़ा दूँगा क्योंकि उसने मेरा शुक्र अदा किया है, लिहाजा उसको ये खुशखबरी दो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तुम जब तक शुक्र अदा करते रहोगे तो ये रिज़्क़ आपका और बढ़ता चला जाएगा, और जब तुमने शुक्र अदा करना छोड़ दिया, नाशुक्री करना शुरू कर दी, तो आपका रिज़्क़ ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा। तो आगे से वो शख्स कहता है कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी नेमतें दी हैं, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना कैसे ख़त्म कर सकता हूँ और मैं अपने रब को कैसे भूल सकता हूँ। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि फिर जब तक अल्लाह का शुक्र अदा करते रहोगे आपका रिज़्क़ हमेशा बढ़ता रहेगा। अब मूसा अलैहिस्सलाम दूसरे शख्स के पास जाते हैं और आप अलैहिस्सलाम के जाने से पहले तेज़ हवा चलती है और उस शख्स ने जिस रेत से अपने बदन को छुपा रखा था और कुछ पत्ते थे वो सारे उड़ जाते हैं। तो जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहुँचते हैं वहाँ पर, तो आगे से वो शख्स कहता है कि मूसा अलैहिस्सलाम मेरा कैसा पैगाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पहुँचाया कि पहले तो मेरा बदन जो है वो रेत से और पत्तों से मैंने खुद को ढांपा हुआ था, अब वो भी नहीं रही। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने आगे से कहा है कि तुमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाशुक्री की, और जो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाशुक्री करता है उसका रिज़ल्ट यही होता है कि जो कुछ उसके पास होता है वो भी चला जाता है। तो आज के बाद अपनी ज़िंदगी से नाशुक्रापन जो है वो उसको बिल्कुल निकाल दें और हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते रहें। तो अल्लाह ताला आपकी नेमतों में, आपकी ज़िंदगी में, आपके माल में, आपके रिश्तों में ऑटोमेटिकली बरकत आ जाएगी इंशाअल्लाह। अपना और अपने साथ जुड़े हुए लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।